الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على أيام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام ہو میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے ظفر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر دنیا میں بھیجا. محترم حضرات، جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی طاقت سے بڑی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ کی پکڑ سے دنیا میں کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ کی طاقت سے بڑا دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے. ابھی میں نے جو قرآن پاک کی تلاوت آیت کی ہے، یہ ایک چھوٹی سی تلاوت یعنی سورہ بقرہ کے آیت الکرسی کے بارے میں آتے ہیں کہ یہ آیت بہت ہی طاقتور ہے، بہت ہی پاورفل ہے. غیر مسلم بھی اس آیت کو مانتے ہیں کہ یہ آیت بہت ہی طاقتور ہے. یہ آیت بہت ہی طاقتور ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو مشہور صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے اگر ہمارے زمانے میں اگر کسی چیز کی نگرانی کرنا ہو، کسی چیز کی دیکھ بھالی کرنا ہو تو ہم پہرہ داری لگاتے ہیں، یعنی چوکیدار سیکورٹی کو منتخب کرتے ہیں کہ ہماری سامان امانت سے رہے، حفاظت سے رہے، کوئی چرا کر نہ لے جائے. ابھی الحمدللہ ہمارے زمانے میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہے تو چور نہیں چرا سکتے، اس کے اوپر تڑپ کر نہیں جا سکتا. ہمارے اندر CCTV کیمرہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، بڑے سیٹر لگا ہوا ہوتا تو مشکل ہے کہ چور وہاں پر چرانے کے لیے نہیں جا سکتا. لیکن اس زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھی، اس زمانے میں کچھ نہیں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، یہ گودام میں یعنی اس مارکیٹ میں چاول، دال، گیہوں، چاؤ، ہر ایک چیز ضروریات کی چیز ہے، اس کی تمہیں دیکھ بھالی کرنا ہے. یعنی آج کی رات تمہیں نگرانی کرنا، یعنی تمہیں پہرہ داری کا حکم دیتا ہوں، تم اس کی نگرانی کرو کہ یہ سامان کوئی چرا کر نہ لے جائے. صبح ہوگا تو ہم اس کو تقسیم کر دیں گے، جس کی مال ہے انہیں امانت پہنچا دیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ذمہ داری دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے: اے اللہ کے نبی، آپ بے فکر ہو کر آپ اپنے گھر چلے جائیں اور آرام سے آپ آرام فرمائیے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. میں رات بھر جگ کر اس کی پہرہ داری کروں گا، اس کی نگرانی کروں گا. آج کل ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر رات میں کسی کو جگنا ہو تو سیل فون میں ہم نیٹ استعمال کرتے ہیں، جو چاہے من ہم کرتے ہیں، کسی بھی طرح فضول میں رات ہم بیکار کر دیتے، ضائع کر دیتے ہیں، یعنی نیکی کے بجائے ہم گناہ میں رات کو ضائع کر دیتے ہیں. اس زمانے میں تو سیل فون نہیں تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی ذمہ داری دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ایک ہی دروازہ جانے کا اور آنے کا تھا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے تنہائی میں کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے، کبھی نماز پڑھتے، کبھی ذکر کرتے، یعنی جہاں پر جانے کا دروازہ تھا وہاں پر بیٹھ گئے تاکہ کوئی چور اندر داخل نہ ہو سکے، اندر ڈھک نہ سکے.
اب اتنے دیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، تو اندر سے کچھ کھٹکھٹانے کی آواز آیا، یعنی کچھ آواز آنے لگا کہ کوئی شخص اندر ہے جو سامان کو چوری کر رہا ہے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں خیال کرنے لگا کہ پہلے دروازے پر میں بیٹھا ہوں تو چور کیسے اندر جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دیا لے کر اندر گئے، روشنی لے کر اندر گیا تو دیکھا ایک بوڑھے شخص اندر ہے جو مال کو چرا رہا ہے اور اپنے تھیلی میں بھر رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے بوڑھے شخص، تمہیں شرم نہیں آتا ہے کہ تم میرے سامان کو چرا رہے ہو؟ تو اس بوڑھے شخص کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، میں تم کو جانتا ہوں کہ تم ابو ہریرہ ہو، میں اس لیے اس سامان کو چرا رہا ہوں، اس لیے لے کر جا رہا ہوں کہ میرے گھر میں میرے بچے بھوکے ہیں، میری بیوی بھوکی ہے، کہ میں اپنے آپ کو بھوکا پن محسوس کر رہا ہوں، میں اس لیے اس سامان کو یہاں کر لے کر جاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے بوڑھے میاں، چوری کرنا تو غلط بات ہے، اور آپ اندر کیسے آ گئے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس کے بارے میں رحم آیا، انہوں نے تکلیفیں بتائی، یہ فلاں نے کہا کہ میری بیوی بچے بھوکے ہیں، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، آدھا مال لے کر چلے جاؤ اور اس کے بعد پھر کبھی میرے گودام پر مت آنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے میاں کو اچھے سے سمجھایا، اچھے سے نصیحت کیا اور کچھ ٹھیلے میں مال لے کر چلا گیا، لے کر بھیج دیا کہ دوبارہ کبھی میرے گودام کی طرف مت آنا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، حال چال پوچھنے کے لیے آئے کہ رات آپ کا کیسے گزرا، رات میں کیا آپ کے سامنے پیش آیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی چور تو اس گودام میں نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا تھا جو گودام میں ڈوب گیا تھا، میں سامنے نماز پڑھ رہا تھا، مجھے معلوم بھی نہیں چلا وہ شخص سامان چوری کر کے جا رہا تھا، لیکن میں نے انہیں اچھی طرح سے سمجھا دیا، بتا دیا کہ چوری کرنا غلط بات ہے۔ وہ غریب تھا، اس کے حالات دیکھ کر مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اس کی لاچاری، اس کی بے بسی دیکھ کر میرے اندر ایک اس کا ایک احساس پیدا ہو گیا، اسی لیے میں نے اس سامان انہیں دے کر بھیج دیا اور میں اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ دوبارہ کبھی اس طرف نہ آئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، آج رات بھی یعنی دوسرے رات بھی تم اس کو پہرا داری کرو گے، نگرانی دو گے اور اس مال کی حفاظت کرو گے، اور اس مال کو پھر صبح ہوگا تو جس کے حق میں ہے بیت المال ہے انہیں حق کی طرف پہنچا دیں گے، جس کا ہے امانت انہیں دے دیں گے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن بھی یہ ارادہ کیا کہ جہاں دروازہ ہم وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، وہیں پر نماز پڑھیں، وہیں پر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، وہیں پر ہم اللہ کے ذکر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نماز میں مشغول ہوئے، تھوڑی دیر میں دیکھا تو وہی شخص بوڑھے اندر چوری کرنے کی آواز آ رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں پھر جا کر دیکھا تو پھر وہی شخص ہے جو اس سے پہلے چوری کر کے گیا، پھر وہی شخص یہاں پر اندر میرے مال چرا رہا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے بوڑھی میاں، تمہیں شرم نہیں آتا ہے؟ تمہیں اپنے آپ کا فخر محسوس، شرمندگی محسوس نہیں ہوتا کہ آپ بڑھاپے میں چلے گئے ہو پھر بھی آپ میرے سامان کو چوری کر رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، اے ابو ہریرہ، میں بوڑھا ہوں، مجھے اپنے اندر محتاج ہوں، میں بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، میں اس لیے آج چرانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے گھر بے بس ہے، میرے گھر میں کمانے کے لیے کچھ نہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری بیوی گھر میں بھوکی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پھر سمجھائے بجھائے چوری مت کرے تو شخص بوڑھے کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، صبح کو تم اللہ کے نبی کو مت بتانا کہ میں چرا کر گیا تھا، اگر بتاؤ گے تو میں بدنام ہو جاؤں گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا، میری عزت ہو جائے گی۔ تو شخص کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے دن فجر نماز کے بعد تشریف لایا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ اس جوڑ کا کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، پھر وہی مسئلہ پیش آیا، وہی بات ہوئی جو پہلے رات میں ہوا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، اس بار میں اس بوڑھے میاں کو اچھی طرح سمجھا دیا ہوں، انہیں شرمندگی کے احساس دلا دیا ہوں، انہیں بے باز جو محتاج تھے اس کی میں احساس انہیں اچھی طرح کروا دیا ہوں کہ وہ دوبارہ کبھی پھر چوری نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ہریرہ یہ تیسری رات ہے اور آخری دن ہے، اس دن میں صبح کو اس مال کو تقسیم کر دوں گا، بس آپ کو ایک رات اور اس کی نگرانی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مان کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ایگزٹ گیٹ اور انٹری گیٹ تھا اس پر بیٹھ گئے، دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر اس سے جائے، اس بار ابو ہریرہ نے دل میں ارادہ کیا کہ اگر اس بار اس راستے سے جائے گا تو میں انہیں راستے پر ہی پکڑ لوں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مان کر حضرت ابو ہریرہ نماز میں مشغول ہو گئے، اللہ کی تلاوت کرنے لگے۔ اتنے دیر میں پھر معلوم ہوا کوئی شخص چوری کر رہا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت ارادہ کر کے گیا کہ اگر وہ بوڑھا شخص ہوگا تو میں انہیں ماروں گا، انہیں میں رسی سے باندھ کر انہیں خوب ماروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر اپنے گودام میں گئے، اپنے گودام میں گئے تو دیکھا وہی کم وقت بوڑھے شخص ہے جو چوری کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے بوڑھے میاں تمہیں شرم نہیں آتا ہے کہ ہم نے تمہیں 2 بار منع کیا، پھر بھی تم باز نہیں آتے، پھر بھی تم اس کام کو چھوڑ نہیں دیتے، کس لیے تم چوری کر رہے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو پیچھے سے پکڑا اور دھکا دے کر زمین پر لٹا دیا اور کہا کہ میں زنجیروں سے تمہیں باندھ کر، رسی سے ہاتھ باندھ کر اتنا ماروں گا جب تک میں تھک نہ جاؤں، تب تک میں تمہیں مارتے رہوں گا، یعنی تمہارا ہاتھ پیر باندھ دوں گا اور تمہیں خوب ماروں گا، اور صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کروں گا، اللہ کے نبی چاہے تو تمہیں معاف کرے، چاہے تو تمہیں سزا دے۔ اب جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بوڑھے میاں کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس بوڑھے میاں کہنے لگے، اے ابو ہریرہ میں تمہیں علم کی بات بتاتا ہوں، علم کی بات بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ علم کی بات جیسے ہی سنا تو اس کا دل نرم ہو گیا، غصے تھے تو چہرے پر سے غصے ہٹ گیا، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بارے میں آتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا، علم کا بہت شوق تھا۔ اگر کوئی اس کے بارے میں علم کے بارے میں بولتے تو حضرت ابو ہریرہ سب کچھ کام چھوڑ کر سب سے پہلے علم کو سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب بوڑھے انہیں کہنے لگا، پہلے تم وعدہ کرو اگر میں تمہیں علم کی بات بتا دوں تو تم مجھے مارو گے تو نہیں، تم مجھے سزا تو نہیں دو گے، تم محمد کی خدمت مجھے ڈھکلو گے تو نہیں، مجھے اللہ کے نبی کی عدالت میں پیش نہیں کرو گے؟ تو اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ہاں میں تمہیں نہیں ماروں گا اور اللہ کے نبی کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ اب وہ شخص کہنے لگے، اے ابو ہریرہ تم نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی امت کو بتا دینا کہ جب صبح سونے کا وقت آئے تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، آیت الکرسی پڑھ لیا کرے۔ آج الحمدللہ ہمارے گھروں میں آیت الکرسی کے فرن لگے ہوا ہوتا ہے، پوچھے کہ تیرے کو آیت الکرسی پڑھنے آتا ہے؟ کہے گا نہیں حضرت ہمیں تو پڑھنے نہیں آتا۔ اب وہ بڑے کہنے لگے کہ ایک آنے والی امت کو بتا دینا کہ رات میں سونے وقت کم از کم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کر جو سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ تو اس بوڑھے کہنے لگے کہ جو شخص رات میں سوتے وقت ایک مرتبہ سورہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذمہ داری ایک فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے جو ہم نے ابھی خطبہ سے پہلے پڑھا تو وہ بوڑھے میاں کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے اور اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کی نگرانی میں آ جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور شیطان انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر وہ بوڑھے میاں کہنے لگے اور جو ایک مرتبہ پڑھ کے سوتا ہے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کی گھر والے کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے محلے والے کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ اب وہ شخص یہ بتا کر یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی آخری حج یا پہلی حج حجۃ الوداع میں سب صحابہ نے حدیث بیان کی، کسی نے 200 کسی نے 300۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5370 یا آس پاس میں حدیث پر بیان کی۔ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ کتنے علم کے شوقین تھے، کتنے علم سے پیارے تھے۔ اب صبح ہو گیا تو اس نے کہنے لگا اب اس کے بعد تم چوری ہی نہیں کر سکتے، 3 دن تو تم نے چوری کر لیا لیکن چوتھے دن تم چوری کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ مال صبح میں فروخت ہو جائے گا، یہ مال امانت داروں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے آپ کا رات کیسے گزرا، رات میں کوئی معاملہ پیش نہیں آیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ چور آیا تھا تو 2 دن آیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آج رات میں وہ شخص آیا تھا اور انہیں مجھے ایک علم کے بارے میں بتا کر گیا جو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بتایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگے کہ اس بوڑھے شخص نے مجھے بتایا کہ جو شخص رات میں سوتے وقت آیت الکرسی ایک بار پڑھ کے سوئے گا تو اللہ اس کے ذمہ ایک فرشتے مقرر کر دے گا جو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ پھر دوسری مرتبہ جب پڑھتا ہے آیت الکرسی تو اللہ اس کے خود ذمہ داری کرتا ہے، آسمانوں سے اس کی نگرانی کرتا ہے اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کا جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک محلے والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگا اے ابو ہریرہ اس شخص نے تو بہت ہی پیاری بات بتایا ہے، بہت ہی اچھے بات بتایا ہے، لیکن وہ شخص 1 نمبر جھوٹا ہے۔ بات تو انہوں نے اچھا کیا ہے، اچھی بات بتائی ہے، لیکن وہ شخص 1 نمبر کا جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے گئے اللہ کے نبی انہوں نے اتنی بڑی بات بتا دیا ہے یہ کہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے، اگر تم پڑھو گے تو اللہ کا حفاظت کرے گا، فرشتے تمہارے ذمہ مقرر کر دے گا، تو پھر آپ اسے کیوں جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، آخر ماجرا کیا آپ بتا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو شخص بوڑھے میاں تھا وہ اصل میں ابلیس تھا، یعنی شیطان و مردود تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 نمبر مکار اور جھوٹے تھے۔ تو ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اللہ کے نبی جب یہ شخص اندر داخل ہوا تو مجھے پتا کیوں نہیں چلا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے ابو ہریرہ جنات ہو یا شیطان اگر ہمارے پاس بیٹھا ہے تو انہیں آنے کے لیے دروازے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں جانے کے لیے ہمیں محسوس نہیں ہوگا۔ ابھی ہم لوگ اتنے مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے تو ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص شیطان ہے، شیاطین ہے، اگر ہمارے سامنے اگر جن بھی بیٹھا ہوگا وہ ہمارے مجلس میں آئے گا تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان نے تو بالکل بات صحیح بتائی ہے لیکن 1 نمبر کی جھوٹے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی کی فضیلت بہت ہے، اس میں صرف آیت الکرسی میں اللہ کے 17 بار نام آیا ہے۔ کتنے بار؟ 17 بار اس آیت الکرسی میں اللہ کے نام آیا ہے۔ اگر آپ شروع کریں تو شروع ہی اللہ ہی کے نام سے ہوتا ہے، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر ختم کریں گے وهو العلی العظیم۔ ہم اس آیت الکرسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام اس میں 17 مرتبہ آیا ہے کہ جو شخص رات میں پڑھ کر سوئے گا اللہ اس کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت کرے گا اور ایک فرشتے اس کے اندر مقرر کر دے گا کہ اس کی حفاظت کرے۔ جس طرح ابو ہریرہ اس غلام کی حفاظت کر رہا تھا، فرشتے بھی اسی طرح ٹھیک اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ادھر فرشتے آتے ہیں اور شیطان کو دھکا مار کر بھگا دیتے ہیں تاکہ یہ بندے سو رہے تو اس کے اندر کوئی غلط خیالات نہ ڈالے، غلط وسوسے دل میں نہ ڈالے جس سے بندے گناہ کی طرف مائل ہو جائے، جس سے بندے گناہ کی طرف مائل ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اور ایک بات بتائی، بات بتا کر ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے صبح صرف قرآن پاک کی 1 آیت یاد کرے گا
یعنی صبح 10 منٹ وقت دے کر ایک آیت قرآن پاک کی یاد کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر 100 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی ایک آیت یاد کر لے، اس سے زیادہ ثواب اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر ایک مسئلہ یاد کرے، جیسا کہ ابھی ہمیں بہت سے مسئلے یاد نہیں ہوتا کہ غسل کیسے کیا جائے، وضو کے فرائض کتنے ہیں، ہم جیسے چاہتے کر لیتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک مسئلہ یاد کر لے یا کوئی ضروری بات یاد کر لے، اس سے بہتر ہے کہ وہ 1000 رکعت نماز پڑھے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ شخص ایک مسئلہ یاد کر لے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن پاک کی خوب تلاوت کرے، خاص کر کے اگر ہم رات میں سوئے تو خاص کر کے اہتمام کر کے الف لام میم سجدہ پڑھ کر سوئے، سورۃ تبارک الذی پڑھ کر سوئے، اور ہمیں نہیں آتا ہے تو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں، ہم مشغولی میں نہ رہیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری عمر ہو گئی تو ہم کیسے یاد کریں، اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہر دن اگر ہمیں نہیں آتا ہے، ہمیں جو ہم سے زیادہ بڑے ہیں، اگر آپ کی امام ہو سکتا ہے، آپ کی حضرت ہو، جو بھی ہو، اگر ہمیں موبائل ہے تو موبائلوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر کے ہم یاد کر سکتے ہیں۔ اگر ہر دن اگر ہم یہ اپنا لیں گے، یہ عادت ڈالیں گے تو ہمارے انشاءاللہ رات بھی سبب میں ہوگا، رات بھی ہماری عبادت میں لکھا جائے گا۔ اسی لیے ہم کوشش کریں کہ کم از کم ان سب سورتوں کو رات میں پڑھ کر سورہ الف لام سجدہ، سورۃ تبارک الذی، سورۃ مزمل اور آیت الکرسی کم از کم، اور درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر رات میں سوئے، انشاءاللہ ہماری رات اللہ اچھے گزاریں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری رات بھر حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو کہیں